ڈاکٹر اقبال صاحب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم کشمیر کے دور دراز علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کی اپروچ نہیں ہوتی یا ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو میڈیسن وغیرہ تو لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پراپر میڈیسن لینے کی جو ہے ان کو ترتیب کا نہیں پتہ ہوتا یا ان کو ایسی خوراک ڈائٹس کے بارے میں نہیں علم ہوتا. میڈیسن تو ہر جگہ سے وہ لے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی ترتیب کا پتہ نہیں ہوتا. کچھ زیادہ کھا رہے ہیں شوگر لو ہو رہی ہے, کچھ میڈیسن نہیں لے رہے ان کو شوگر کا پتہ ہی نہیں ہے, تو آہستہ آہستہ فالج کا اٹیک ہو جانا, دل کی بیماریوں کا ہونا, پاؤں کا پرابلم ہونا, ہارٹ کا, یہ سارے ایشوز پھر شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ شوگر ایک خاموش قاتل ہے اور یہ اندر ہی اندر بندے کو ختم کر رہی ہوتی ہے. اس لیے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں تک پیغام پہنچ جائے کہ شوگر اتنی ایک خاموش قاتل ہے لیکن جان لیوا ہے ضرور, لیکن اس کو قابو پایا جا سکتا ہے. اس کے عام انسان کی طرح زندگی گزار سکتا ہے جو میڈیسن ترتیب سے لے گا اور ساتھ پرہیز کو اپنا ساتھ رکھے گا, ساتھ ساتھ وہ جو جتنی بھی شوگر کے ساتھ ساتھ چیزیں ہیں ان کو مینٹین رکھے گا تو وہ عام انسان کی طرح وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے. اگر وہ شوگر کو نہیں سمجھ سکتا اور اس کے اوپر میڈیسن کو صحیح ترتیب سے نہیں لیتا اور اس کا خیال نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے ہارٹ اٹیک ہو جانا, فالج ہو جانا یہ ہمارے لیے عام ہو گیا ہے. اور دور دراز علاقوں میں اتنا ڈاکٹر ایسے تو ہے نہیں شوگر کے اسپیشلسٹ ہوں جو ان کو بتا سکیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک دن ہم نے مختص کیا تو مہینے میں یہاں مختلف ایریاز میں جہاں پہ پیشنٹس کو آنا مشکل ہو اور وہ اکٹھے ہو کے ایک جگہ آ جائیں, ہم ان کو یہ پیغام پہنچا سکیں. اور یہ جو کیمپ ہے ہم عرصہ 5-6 سال سے لگا رہے ہیں مختلف ایریاز کے اندر. یہ باغ ایریاز, ارجا, ہڑی گل, ناپرا, یہ مختلف ایریاز وہاں ڈسٹرکٹ میں لگائے ہیں. اس کے بعد ہم نے ابھی راولا کوٹ کا یہ ہمارا پہلا کیمپ ہے کھائی گلا کے اندر. اس کے بعد ہم مختلف ایریاز میں یہاں پہ بھی لگائیں گے. وہ بیچ میں جو کووڈ کا ایشو آ گیا اس میں 1 سال ہمارا کیمپ نہیں ہو سکے کیونکہ وہاں پہ گیدرنگ کا ایشو تھا. اب جو ہی اس کا مسئلہ حل ہوا اللہ پاک نے کیا, ابھی ہم گیدرنگ کرتے ہی اسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کی پہنچ نہیں پا سکتی یا لوگوں کو ضرورت ہے, ہم وہاں جائیں گے. اس میں ہمارے ساتھ سارے کمپنیز کے لوگ ہوتے ہیں جو میڈیسن کی ہیلپ کرتے ہیں. ساتھ میں ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ یہاں کے رہنے والے ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں. تو ہم یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ پیشنٹ کو آگاہی کرنا, اس میں شوگر کی میڈیسن کو فری پرووائڈ کرنا, اس کا شوگر کے ٹیسٹ وغیرہ کر دینا, کولیسٹرول کس طرح ٹیسٹ کر دینا اور بی پی, شوگر, ان چیزوں کا ساری چیزوں کو ترتیب بتا دینا, یہ ہمارے لیے ہوتا ہے. تو ہمارا پروگرام یہی ہوتا ہے کہ ہم ہر جگہ جائیں اور لوگوں تک بہت جتنے ہو سکیں لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. میں یہاں آیا تھا اور یہ پٹھوں کا کھچاؤ کا مسئلہ تھا تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا وہ چیک کیا اور میں باقی لوگوں سے بھی یہ التجا کرتا ہوں کہ وہ آ کے چیک کرائیں اور بڑے اچھا رسپانس دے رہے ہیں, اچھی دوائیاں مل رہی ہیں اور بڑے پیار سے بڑے اچھے طریقے سے چیک کر رہے ہیں. یہاں یہ مدرسہ فاطمۃ الزہرا کے یہ یہاں پروگرام ہے اور کیمپ لگا ہوا ہے. باقی لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان سے تعاون کریں, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور ہم ان سے تعاون کریں گے اور یہ ہم سے تعاون کریں گے اور یہ دوائیاں فری دیتے ہیں اور اچھی طرح سے چیک کرتے ہیں. بہت شکریہ. خواتین حضرات, ابھی آپ نے دیکھا کیمپ میں مختلف لوگوں نے بات کی. ایک چیز بہت کلیئر ہے, وہ یہ کہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ آہستہ آہستہ اس طرح کی کرونک ڈیزیزز کے اوپر کلیئر ہو رہی ہے. اور اس سارے پروگرام کے جو روح رواں ہیں ڈاکٹر اقبال صاحب, ہم نے کچھ پروگرام ان کے ساتھ پہلے بھی کیے ہیں ڈائبٹیز پہ. آج چونکہ کیمپ میں موجود ہیں تو آج ان سے آج کی صورتحال اور اوور آل ڈائبٹیز کے اوپر بات کرتے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کی بھی جو سن رہے ہیں ان کی سی ایم ای ہو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ اگین ان دا شو. ہم سمجھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس وقت فریزنگ ٹیمپریچر ہے اینڈ یو آر ہیئر. یہ بتائیے گا کہ یہ چھٹی والے دن جب لوگ گھر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں تو وائی یو ٹریول فرام ہیئر ٹو دیئر, کیا ریزن ہے؟ اس کی ایک دیکھیں سب سے بڑی ریزن تو یہ ہے کہ میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک میسیج سب کو پہنچے. وہ میسیج یہ ہے کہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس کو آپ وقت پہ کنٹرول نہیں کریں گے, جو لوگ شوگر کے مریض ہیں اور یا پھر جو نہیں ہیں اور جو ہونے والے ہیں, وہ اگر اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے تو اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے. اور پھر بیماری جب ہو جائے گی تو اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اس کی کمپلیکیشن میں مبتلا ہوں گے. اس کی کمپلیکیشن بڑی کلیئر ہیں جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں. عام لوگ تو یہ سوچیں گے شاید سننے کی باتیں, یہ سننے کی نہیں ہے, ہم روزانہ دیکھتے ہیں. اس میں بڑی بڑی چیزیں یہ ہے کہ لوگوں کے پاؤں خراب ہوتے ہیں, پاؤں کٹ جاتے ہیں. اسی طرح لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں, نظر چلی جائے. آج بھی کتنے کیمپ میں لوگ ایسے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ہماری لائٹ چلی گئی, مطلب ڈاکٹر نے بتایا ان کو. تو یہ چیزیں پھر اسی طرح لوگ فالج ہوتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کمپلیکیشن کو ایک دفعہ ہو جائیں تو پھر دوبارہ سے ریورس نہیں ہوتی ہیں. آپ کتنا بھی پیسہ لگا لیتے ہیں, کڈنی فیلئر والے پیشنٹ کو آپ بے شک آرٹیفیشل دوسری کڈنی لگوا لیں گے, ٹرانسپلانٹ کروا لیں گے, لیکن پھر بھی لائف اس کی کمپرومائز ہی ہوگی اور بہت ساری چیزوں سے اس کو مطلب احتیاط کرنی ہوگی. پھر میڈیسن کا کنٹینیوس استعمال تاکہ ریجیکشن ہو.
اسی طرح کسی کا پاؤں کٹ جائے تو وہ تو دوبارہ آپ آرٹیفیشل لگا سکتے ہیں, نیچرل تو نہیں لگتا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں, اور میرا پیغام میں جگہ پہنچانے کے لیے جاتا ہوں یہ, ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے کہ چھٹی والے دن سارے لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے, لیکن میں اپنی خود بھی چھٹی اور اپنے دوستوں کی اسی سیکریفائی کرتا ہوں کہ ہم اس سے دنیا اور آخرت کی چیزوں کو, کامیابیوں کو لے لیں, ٹھیک ہے. ہم اپنا ایک میسیج لوگوں تک پہنچا دیں کہ وہ اپنے مشکلات کو, اپنی شوگر کی جو کمپلیکیشن کیسے بچ سکتے ہیں. اور وہ حالانکہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں, کئی دفعہ لوگ کیا ہوتا ہے کہ شوگر کہتے ہیں کہ شوگر ہوگی, ہر چیز بند کر دی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ساری زندگی کا کام ہے, ایک دفعہ شوگر ہو جائے تو بہت کم ہوتا ہے چانسز کہ وہ ریورس ہو, ٹھیک ہے. سوائے ان لوگوں کے جن کا اوور ویٹ ہے, ان کا وزن کم کرا دیں گے تو ان کی ریورس ہو جائے گی, ادروائز ایسے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو وہ اپنی شوگر کو کنٹرول کریں گے تو تب جا کے ان کو کمپلیکیشن سے بچائیں گے. تو یہ ہمارا میسیج ہوتا ہے, اس لیے ہم جگہ جگہ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم بات کریں اگر کیمپس کی, تو ایک چیز انڈرسٹینڈیبل ہے اور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ پہلا آبجیکٹیو آپ کا اویئرنیس ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ کتنی لیتھل ڈیزیز ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, اویئرنیس اور جن کو اویئرنیس ہے ان میں کمپلیسنسی, ان دونوں کا کتنا رول ہے شوگر کو بڑھانے میں؟ اصل میں شوگر کو بڑھانے میں تو اویئرنیس نہ ہو تو ڈیفینیٹلی بڑھتی ہے, ٹھیک ہے. میرا آبجیکٹیو کیا کویسچن پوچھنے کا, دیکھیں ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شوگر ہو گئی ہے, جب اس سے کوئی کمپلیکیشن ہوگی تو دیکھیں گے, اور وہ کمپلیکیشن ظاہر ہے سب تک میسج ڈسمینیٹ نہیں ہوتا, تو ایک اویئرنیس جاتی ہی نہیں ان تک, اور دے سفر فرام دس. یہ سیگمنٹ کتنا ہے؟ اور جن کو اویئرنیس ہے لیکن کمپلیسنٹ ہیں بیکاز آف دس کہ جی بس ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے, بعد میں وقت پہ جائیں گے, وہ بھی ایک ڈیفینیٹلی ایک ہمارا جس کو کہتے ہیں نا نمبر ہے, سگنیفیکنٹ نمبر ہے. ان دونوں کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ اصل میں جو چیز ہے کہ میرا خیال ہے شاید جن لوگوں کو شوگر ہے اور وہ پھر بھی اس پہ نیگلیجنس کا کرتے ہیں, تو اس میں مین چیز یہ ہے کہ ایجوکیشن کا کمی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں اور جان بوجھ کے ایسے کر رہے ہیں. میرا خیال ہے تقریباً 90% لوگوں کو پراپر ایجوکیشن نہیں ملتی جس شوگر کے حوالے سے. اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ شاید ان کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ یہ شوگر اصل میں ہے کیا چیز پرابلم ہوتی ہے. لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم شوگر چھوڑ دیں گے تو شوگر ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. شوگر کھانے سے نہیں ہوتی, بیسکلی یہ بیماری ہے, اور بیماری آپ کے ایک جسم کا حصہ ہے, لیبلپا جسے کہتے ہیں, اس کی کمزوری سے ہوتی ہے. اس کا کام ہوتا ہے انسولین بنانا. جب وہ انسولین نہیں بنائے گا تو آپ کی جو آپ جتنی خوراک کھاتے ہیں جو شوگر میں کنورٹ ہوتی ہے, تو وہ شوگر آپ کو انرجی نہیں دے پائے گی, وہ آپ کی باڈی میں اکٹھی ہو کے نقصان کرے گی. تو میرا خیال ہے کہ 80 to 90% لوگوں کو اس چیز کی پراپر ایجوکیشن ہی نہیں ہوتی. ایجوکیشن نہیں ہوتی تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر سمجھتے ہیں کہ شاید چلے ہم چل رہی ہے, جب تک کچھ ہوگا تو دیکھیں گے. لیکن جب ان کو یہ پتہ ہو کہ یار ہم نے اگر 3 سال شوگر کنٹرول نہیں کی تو 3 سال کے بعد کیا ہوگا. حالانکہ اگر لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, اس کے ڈائگنوز ہونے سے پہلے ہی کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ ایسے پریزنٹ کرتے ہیں ہمارے پاؤں میں جلن ہو رہی ہے, تو بیسکلی شوگر ہوتی ہے. جو پاؤں کی جلن وہ ایک کمپلیکیشن ہے, اس کو کہتے ہیں مائکرو واسکولر کمپلیکیشن, نیوروپیتھی. تو یہ چیزیں جب تک لوگوں کو پتہ نہیں چلیں گی تو وہ ڈیفینیٹلی کچھ نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ شاید عوام کا قصور اتنا نہیں ہے جتنا ان کی اویئرنیس پراپر, ان کو ایجوکیشن پراپر نہ ہونے کی وجہ سے ایک مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھا سٹیپ ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, اویئرنیس ڈیفینیٹلی آپ دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ یہاں پہ موجود ہیں تو کتنا آپ نے کمپلیکیشنز کتنی دیکھی ہیں آج کے دن, اور کتنے زیادہ آپ کو ڈائبیٹک پیشنٹ نظر آئے؟ اس کی ریزن یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ شاید خوراک تھوڑی سی کمپیریٹیولی شہروں سے بہتر ہوگی. نہیں بھی بہتر ہو تو لوگ کم از کم چلتے تو ضرور ہوں گے, کیونکہ چلنے پھرنے سے آپ کو پتہ ہے ویٹ ریڈیوس ہوتا ہے, ویٹ مینٹین رہتا ہے, جس کی وجہ سے شوگر لیول ڈیفینیٹلی ایک ریزنیبل لیول پہ رہتے ہیں, جس کی وجہ سے کنٹرول ہوتا ہے. ایسا ہے یہاں پہ یا یہ صرف باتیں ہی؟ جیسے جب میں نے یہاں پہ کیمپ شروع کیے تو مجھے وہی پریولنس ڈائبٹیز کا لگا جو شہروں کے اندر ہے. اور اس کی ریزن یہ, میں نے لوگوں سے جب بات کی تو مجھے پتہ چلا کہ اب وہ کام نہیں رہا. مطلب لوگوں کا پیدل چلنا کم ہو گیا, لوگوں نے گھروں کے اندر جو ہے نا گھروں تک سڑکیں چلی گئیں, بائکس کا استعمال, گاڑیوں کا استعمال ہو گیا, اور ڈائٹ میں بھی نیچرل چیزیں ختم ہو گئیں. زیادہ تر سبزی شہروں سے آتی ہے, وہی ایون یہاں جو موجود ہے وہ بھی آرگینک نہیں ہے, آرٹیفیشل چیزیں زیادہ آ گئیں, تو وہ ایک ریزن ہو گئی ہے. تو اب پریولنس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو پیشنٹ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں یا جو آتے ہیں یا جو سننے والے بھی ہیں, ان کو اگر آپ بتانا چاہیں کہ کیسے پتہ چلے گا اس بندے کو شوگر ہے, اور کیسے پتہ چلے گا اس بندے کو اس کی شوگر کنٹرولڈ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے کو یہ کرنا ہے کہ میری شوگر ہے کہ نہیں ہے, اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم دیکھ کے نا ہم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی کی شوگر جب بہت زیادہ ہوگی تو اس کو کچھ سمٹمز ایسے ہیں, اس طرح بہت پیاس لگے گی, اس کو بہت بھوک لگے گی, اس کا پیشاب زیادہ آئے گا, بار بار اٹھے گا, یا کمزوری ہو جائے گی, وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. ایک تو یہ چیز ہے.
یہ تو ایڈوانس سٹیج کی بات ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ان کی شوگر ہائی رہتی ہے، اور جب ایڈوانس سٹیج میں جاتی ہے یا کوئی کمپلیکیشن اس طرح میں نے بات کی کہ پہلے ان کے پاؤں کسی کے شروع ہو گیا مسئلہ، پاؤں میں جلن شروع ہو گیا درد، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں شوگر ہوگی، مطلب ان سے ہم چیک کرتے ہیں شوگر ہوتی ہے. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ یہ لوگ زیادہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ان کو گائے بغیر اپنی شوگر چیک کرنی چاہیے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہر بندہ جو 40 سال سے اوپر ہے اس کو اپنی شوگر چیک کرانی چاہیے تاکہ پتہ چلے اس کو کہ آپ کو شوگر ہے کہ نہیں ہے. دوسرا بندہ جو اوور ویٹ ہے، ٹھیک ہے. تیسرا بندہ جو بلڈ پریشر کا مریض ہے، ٹھیک ہے. چوتھا بندہ جس کو کولیسٹرول ہے، یہ بھی اور پانچواں بندہ جس کی فیملی میں شوگر ہے، جس طرح والدین میں ہے تو بہن بھائیوں میں، ان کو اپنی شوگر گائے بگائے چیک کرنی چاہیے کہ سمٹم کچھ نہ بھی ہوں تب بھی، تاکہ اگر انیشلی اس کو پک کریں اور وہیں پہ کنٹرول کریں، ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ لوگوں کو اب کیسے پتہ چلے کہ ہماری شوگر کنٹرول ہے. تو یہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، دیکھیں کہ وہ ان کو ایک دفعہ ہم دوائی شروع کر دیتے ہیں یا کوئی انسولین لگا رہا ہے تو وہ شروع کرتا ہے لیکن وہ چیک نہیں کرتا. ہو سکتا ہے اس کی شوگر اتنی ہائی لیول پہ نہ ہو، اس وقت زیادہ نہ ہو، اس کے سمٹمز نہ ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں چل رہا میری شوگر، اس کا مطلب کنٹرول ہے. لیکن جب تک آپ چیک نہیں کریں گے، اپنا شوگر کا ڈاکومنٹ نہیں کریں گے، آپ کو آپ کا اندازہ لگانا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر نارمل سے بھی تھوڑی زیادہ ہوگی وہ بھی آپ کو نقصان کرے گی. اس لیے گائے بغیر اپنی شوگر کو چیک کرتے رہیں، خالی پیٹ بھی چیک کریں، کھانے کے بعد بھی چیک کریں، ٹھیک ہے. تو ایسی طرح سے لوگ اپنی شوگر کو آپ اس پہ نظر رکھ سکتے ہیں، کنٹرول رکھ سکتے ہیں، کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں. جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں سر، ان کے لیے آخر پہ میں چاہوں گا کہ ایک میسج دینا چاہیں تو دس از اوور ٹو یو. تو یہ لوگوں کے لیے میسج ایک تو یہ ہے کہ اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو چینج کریں، پیدل چلنا زیادہ کریں، ٹھیک ہے. سبزیاں فروٹ زیادہ استعمال کریں، اور اگر یہاں پہ کھیتوں میں چیزیں اگتی ہیں تو نیچرل چیزوں کو زیادہ پریفر کریں. اور اگر نہیں ہے، پاسبلٹی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ فائبر ڈائٹ، یعنی جس میں سبزیاں فروٹ زیادہ آتے ہیں، اس کا استعمال زیادہ کریں. چاول اور باقی چیزیں جس کو ہم زود ہضم کہتے ہیں، جو کہ فوراً کھانے سے شوگر بڑھتی ہے، ان کو اوائڈ کریں. اور وقفے سے کھانا کھائیں. اور وزن جن لوگوں کا زیادہ ہے، جو لوگ جن کی کہتے ہیں کہ ایسے کام ہیں جو آفس ورک کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ ہر آدھے گھنٹے میں آفس میں ہی چکر لگائیں تاکہ ان کی حرکت اس میں ہوتی رہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. یہاں کی جو انتظامیہ ہے جنجوعیات ویلفیئر سوسائٹی، ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو میرا میسج کنوے کیا اور میرے اس مشن میں میرا ساتھ دیا. اس کے ساتھ یہ جہاں کے جو ہیں جامعہ اسلامیہ فاطمہ زہرا کے محترم مولانا خلیل احمد قادری صاحب، ان کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اپنی جگہ جو ہے نا ہمارے لیے ریزرو کی اور اس کار خیر میں حصہ لیا. تو میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بھی مجھے امید ہے کہ ہم آئندہ بھی چل کے ایسے پروگرام کرتے رہیں گے تاکہ ہم لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. ڈاکٹر اقبال، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. آپ بلیو کریں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ ایک صدقہ ہے، بہت بڑا کام ہے. اٹ واز ریئلی پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. اور خواتین حضرات، آج کا جو پروگرام تھا اس میں بہت سے لوگ شامل تھے. ڈاکٹر صاحب نے ان کے نام لے لیے. ان لوگوں کی انتھک محنت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی مدد ہوگی، اور یہ مدد آگے کئی سالوں تک چلتی ہے. کیونکہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی کوالٹی آف لائف ہیمپر ہوتی ہے. صرف وہی نہیں، اس کے گھر والوں کو بھی بہت زیادہ سفرنگز ہوتی ہیں ان کے لیے. خواتین حضرات، اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے ٹاپک پہ بات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.